السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ضرورت پڑی تو زرعی قوانین پھر بنا لیں گے۔ راجستھان کے گورنر کلراج مشرا نے زرعی قوانین کے حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مستقبل میں ضرورت پڑتی ہے تو اس معاملے پر دوبارہ قانون سازی کی جائے گی۔ کلراج مشرا نے یہ بات بھدوہی میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ کلراج مشرا نے جو بیان اب دیا ہے اس پر کسان تنظیمیں پہلے ہی اندیشہ ظاہر کر چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تحریک واپسی سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے ان قوانین کی واپسی نہیں ہو جاتی وہ حکومت پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کلراج مشرا نے زرعی قوانین کی واپسی کو قابل ستائش اقدام قرار دیا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قوانین کسانوں کے حق میں تھے اور حکومت کسانوں کو سمجھانے کی لگاتار کوشش کرتی رہی، لیکن کسان تحریک چلاتے رہے اور قوانین واپسی پر بضد رہے، لہٰذا حکومت کو محسوس ہوا کہ قوانین کو واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے قانون بنانے کی ضرورت پڑی تو پھر بنا لیں گے، فی الحال اسے واپس لیا جا رہا ہے۔ کلراج مشرا سے قبل اناؤ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی نے بھی کہا تھا کہ بل بنتے ہیں، بگڑتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم اور بل میں سے قوم کا انتخاب کر لیا۔ وہیں فروخ آباد سے رکن پارلیمنٹ مکیش راجپوت نے وزیر اعظم نریندر مودی کے زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے سے عدم اتفاق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ مجبوری میں لیا ہے۔ پی ایم صاحب آپ جھک گئے، ہم جیسے اینکروں کو زیرو بنا دیا، قانون واپسی پر ایک اینکر آپے سے باہر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ پارلیمانی اجلاس میں زرعی قوانین کو واپس لینے اور انہیں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں ایک طرف ان کے اس اقدام سے کسانوں میں خوشی کی لہر ہے، وہیں کئی صحافی اور بالی ووڈ ستارے پی ایم مودی کے اس فیصلے سے ناراض نظر آئے۔ نیوز اینکر سشانت سنہا نے بھی زرعی قوانین کی واپسی پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انہوں نے پی ایم مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مایوس ہو کر قانون واپس لے لیا، لیکن ہمارا کیا، ہمیں تو زیرو کر دیا۔ ویڈیو میں سشانت سنہا نے پی ایم مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ جنہوں نے قانون پڑھا، اسے سمجھا اور انہیں لگا کہ چلو اب کسانوں کے لیے کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، وہ نریندر مودی کے جھکنے کے ساتھ ہی ہار گئے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ کچھ کسانوں کو ہم سمجھا نہیں پائے تو کچھ کے لیے آپ نے سب کو قربان کر دیا۔ اگر کچھ کے حساب سے ہی چلنا ہے تو جموں کشمیر میں 370 بھی لے آئیے، کیوں ہٹایا تھا۔ سشانت سنہا یہی نہیں رکے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں مزید کہا، کسے سمجھانے کے لیے ناکامیاب ہوئے، آپ نے حال ہی میں کیا کیا، ہم نے کیوں نہیں دکھایا؟ کیا آپ کو یو پی انتخابات میں نقصان ہو جاتا، پنجاب میں نقصان ہو جاتا؟ ابھی کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ پنجاب میں بھلے ہی کانگریس کو نقصان ہو جائے لیکن بی جے پی کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ سوشل میڈیا صارفین بھی سشانت سنہا کی ویڈیو پر کافی تبصرے کر رہے ہیں۔ وکرانت سنگھ نامی صارف نے لکھا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صحافت سیکھو، کسی کی طاقت کو آگے بڑھانا تمہارا کام نہیں، اب رونے کا کیا فائدہ۔ مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دینے کی تجویز۔ دارالتعلیم و ثنا مئو کانپور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 27واں دو روزہ اجلاس اتوار کو اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں کئی اہم تجاویز منظور کی گئیں، جن میں خصوصی طور پر تبدیلی مذہب کی آڑ میں مبلغین اسلام کی بے جا گرفتاریاں، گیان واپی مسجد اور متھرا عیدگاہ میں شرنگیزی، ہندو مہا سبھا پر کارروائی کا مطالبہ، مذہبی شخصیات کی توہین کے خلاف قانون سازی اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے احتراز کا مطالبہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں مسلم اوقاف کے تحفظ پر زور دیا گیا اور بعض عدالتوں کی اراضی کو بیچنے کی اجازت دینے کو شریعت اسلامی میں مداخلت قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ شادی بیاہ میں بے جا رسم و رواج اور فضول خرچی، نمود و نمائش اور جہیز جیسی لعنت سے احتراز کریں، ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں شرعی احکامات پر عمل کریں۔ اجلاس میں مولانا محمد رابع حسنی ندوی کو بے اتفاق رائے مسلسل چھٹی مرتبہ بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا، وہیں خالی عہدوں پر نامزدگیاں اور سابقہ عہدوں کی توثیق بھی کی گئی۔ یو پی الیکشن، اویسی کا 100 سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان۔
اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے فارمولیشن بنانے میں مصروف ہیں۔ ایک طرف یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں حکمراں بی جے پی اپنی مہم کو تیز کر رہی ہے، ساتھ ہی حیدرآباد کے ایم پی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی 100 سیٹوں پر اپنی پارٹی کے امیدوار اتارنے کا اعلان کر کے دیگر پارٹیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہماری پارٹی نے 100 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری ایک یا دو سیاسی جماعتوں سے بات چیت جاری ہے اور وقت بتائے گا کہ ہمارا اتحاد ہے یا نہیں، لیکن ہم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں۔ واضح رہے کہ اسد الدین اویسی طویل عرصے سے یو پی میں اسمبلی انتخابات کے لیے میدان تیار کر رہے ہیں اور ایک وقت میں وہ بھارتیہ سماج پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، تاہم آخری وقت پر اوم پرکاش راج بھر نے اپنے راستے الگ کر لیے اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو سے ملاقات کے بعد سماجوادی پارٹی کے ساتھ یو پی میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ لواحقین کو انصاف دو، حیدر پورہ انکاؤنٹر کا جواب دو۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ایک دفعہ پھر حیدر پورہ میں ہوئے مبینہ تصادم پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عامر کی لاش فوری طور پر لواحقین کے سپرد کر کے انکاؤنٹر کی جوڈیشل تحقیقات کے احکامات صادر کیے جائیں۔ ان باتوں کا اظہار محبوبہ مفتی نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ پی ڈی پی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہاں پر اب پرامن طور پر احتجاج کرنے کی بھی انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور ہم سے احتجاج کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ پریس کالونی میں معروف اخبارات کے دفاتر کو خالی کرانے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ جو گودی میڈیا کی طرح کام کرے گا اسے لکھنے کی مکمل آزادی ہے، لیکن جو صحافت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی صحیح کرتا ہے تو اسے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پارٹی کارکنوں کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ سے ایک جلوس نکالا جس میں لواحقین کو انصاف دو، حیدر پورہ انکاؤنٹر کا جواب دو کے فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ اسلامو فوبیا میں مبتلا اینکر سدھیر چودھری کو دبئی بلانے پر اماراتی شہزادی برس پڑی۔ اسلامو فوبیا میں مبتلا ہندو انتہا پسند صحافی سدھیر چودھری کو دبئی میں ایک پروگرام میں مدعو کرنے پر متحدہ عرب امارات کی شہزادی انتظامیہ پر برس پڑی۔ شارجہ سے تعلق رکھنے والی شہزادی ہند بنت فیصل القاسمی نے دبئی میں ہونے والے ایک بین الاقوامی فنکشن میں ہندو انتہا پسند نظریات رکھنے والے سدھیر چودھری کو مدعو کرنے پر شدید ناگواری کا اظہار کیا۔ شہزادی ہند نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ گوبر کھانے والے آدمی کو جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا ہے اس امن پسند روادار ملک میں کیوں بلایا گیا۔ شہزادی ہند نے ایک اور پیغام میں لکھا کہ سدھیر چودھری کے شوز مکمل طور پر اسلامو فوبیا سے متعلق ہوتے ہیں جس میں بھارت کی 20 کروڑ مسلم آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ہندو انتہا پسند صحافی کے زیادہ تر پرائم ٹائم شوز بھارت میں مسلمانوں کے خلاف براہ راست تشدد کا باعث بنتے ہیں۔ شہزادی ہند نے اپنے ٹویٹ میں فنکشن کے منتظمین سے پوچھا کہ آپ ہوتے کون ہیں ایک اسلام مخالف شخص کو میرے پرامن ملک میں دعوت دینے والے۔ یاد رہے کہ سدھیر چودھری کو 2012 میں ایک بھارتی صنعت کار سے 10 کروڑ روپے ہتھیانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں 1 ماہ بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں گزارنا پڑا تھا۔ یوگی مودی کی تصویر پر بی جے پی ایس پی میں لفظوں کی جنگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی اتوار کو گفتگو کرتے ہوئے تصاویر کے سلسلے میں اپوزیشن اور حکمراں جماعت کے درمیان سوشل میڈیا پر شاعرانہ انداز میں خوب طنز یا تیر چلے۔ اس کا آغاز دوپہر تقریباً 12:30 بجے یوگی کے اس ٹویٹ سے ہوا جس میں انہوں نے مودی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنی 2 تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ مودی ایک تصویر میں یوگی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بات کرتے ہوئے گلیارے سے گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان تصاویر کے ساتھ یوگی نے ایک ہندی نظم کی چند لائنیں بھی لکھیں۔ اس پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے یوگی مودی کی تصویر کا ذکر کیے بغیر ہی شاعرانہ انداز میں ٹویٹ کر لکھا، دنیا کی خاطر سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے۔
دنیا کی خاطر سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے، بے من سے کندھے پر رکھ کر ہاتھ کچھ قدم سنگ چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جواب میں ریاستی بی جے پی نے اکھلیش کا ایک پرانا ویڈیو شیئر کیا جس میں پارٹی کے اندر گھمسان کے دوران غصے میں وہ ملائم سنگھ یادو سے مائک چھینتے دکھ رہے ہیں۔ اکھلیش کے ٹویٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے ریاستی بی جے پی نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا، گدی چھیننے کے لیے سیاست میں پارٹی کو یوں بھی ہتھیانا پڑتا ہے، والد چچا جو بھی ہو ان کو درکنار کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں ٹویٹ پر ایس پی اور بی جے پی حامیوں نے سوشل میڈیا پر تصویروں، ویڈیو اور شعر و شاعری کے ذریعے ایک دوسرے پر جم کر طنز بھرے حملے کیے۔ ندی کے کنارے بیٹھے دو مسلم نوجوانوں پر ہندو تنظیم سے وابستہ افراد نے کیا حملہ۔ ملک میں مسلمانوں کے خلاف موب لنچنگ ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ تازہ ترین معاملہ گجرات کے احمد آباد کا ہے، جہاں نوشاد اور اس کے دوست روحان سے پہلے نام پوچھا گیا، مسلم نام ہونے پر چاقو سے حملہ کر دیا گیا۔ اس واقعے میں دونوں نوجوان زخمی ہو گئے اور اسپتال میں داخل کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نوشاد اور روحان سابرمتی ریور فرنٹ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی ہندو تنظیم سے وابستہ چند شرپسندوں نے آ کر ان سے ان کا نام پوچھا، اور جب انہیں مسلم نام معلوم ہوئے تو یہ شرپسند مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور گالیاں دینی شروع کر دی اور پوچھا کہ تمہارے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ اس کے بعد شرپسندوں نے یکے بعد دیگرے دونوں مسلمان نوجوانوں پر چاقو سے وار کیے۔ زخمی حالت میں دونوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ سول اسپتال نے روحان کو علاج کے بعد گھر بھیج دیا، جبکہ نوشاد کو شدید زخم آنے کی وجہ سے اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا ہے۔ اتنے سنگین اور جان لیوا حملہ کرنے کے باوجود مجرم کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر میں آئی پی سی کی دفعہ 307 تک نہیں لکھی گئی ہے۔ ادھر دوسری طرف آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے احمد آباد کے صدر شمشاد پٹھان نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر اسپتال پہنچ کر زخمیوں کا حال دریافت کیا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راگی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔